شروع کرتا ہوں اللہ کے نام لے کے جو تعالیٰ ہے، سبحان اللہ ہے، جو الحمدللہ، اللہ اکبر، اور شروع کرتا ہوں اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لے کے، جو اللہ کے پسندیدہ اور محبوب نبی اور رسول ہیں۔ شروع کرتا ہوں اہل بیت اطہار کا نام لے کے، جن کی عظمت کا سلسلہ میں پچھلے 2 سنڈے سے بیان کر رہا ہوں، اور ان 14 معصومین کا نام لے کے، ان کے راستے، ان کے طرز عمل پہ ہماری زندگی اگر چلے تو صراط المستقیم کی زندگی سمجھی جائے گی، مانی جائے گی۔ شروع کرتا ہوں 1,24,000 انبیاء پیغمبروں کے نام لے کے، اس کو اللہ رب العزت نے وقفے وقفے پہ اس دنیا کو دیا، کہ وہ قوم آدم کو، ہم انسانوں کو صحیح راستہ دکھائیں، صراط المستقیم پہچنوائے، اور زیادہ سے زیادہ دنیا کے لوگ اس دوزخ کی آگ سے بچیں جس کا ایندھن اللہ نے وعدہ کیا ہے کہ وہ ان انسانوں کو بنائے گا جو صراط المستقیم سے بہک جاتے ہیں۔ تو بہت ایموشنل، آپ نے نامہ پڑھ دیا بھائی، ایک نعرہ حیدری، یا علی، ایک نعرہ سلوات، اللہم صلی علی محمد۔ جیسے کہ اس مجلس کا جو ٹاپک ہے وہ پچھلے اس 5 مجلسوں میں سلیکٹ کیا ہے، وہ یہ تھا کہ اہل بیت اطہار کون ہے، اور ہمارا ان سے کیا رشتہ ہے، کیا ناطہ ہے، اور ہم یہ اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم ان کے بتائے ہوئے راستے پر ہیں یا ہم کسی اور راستے پر چل رہے ہیں۔ تو جیسا کہ پہلی مجلس میں ہم نے ڈسکرائب کیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہی اہل بیت کی بات ہو رہی ہے، انہیں کو چننا ہے، انہیں کو ڈھونڈنا ہے ہمیں کہ وہ اہل بیت اطہار کون ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ ایک جڑ ہے، جس جڑ سے نکلیں گے ان کے اہل بیت اطہار، وہ اہل بیت مطلب گھر کے لوگ۔ اب وہ کون سا گھر ہے؟ پچھلی مجلس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی وفات کے 6 مہینے پہلے سے روز لگاتار جتنی بھی نمازیں پڑھنے جاتے تھے، سب سے پہلے حضرت فاطمہ علیہ السلام کے گھر کے سامنے کھڑے ہوتے تھے اور اس گھر کو سلام کرتے تھے اور کہتے تھے کہ سلام ہو آپ پہ اے اہل بیت۔ پھر اللہ سے دعا مانگتے تھے کہ اللہ یہ جو گھر میں جو لوگ رہتے ہیں ان کو اس سے، ان کو ہر نجاست سے دور رکھو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک طرز عمل تھا کہ کیسے پہچانوایا جائے کہ اہل بیت کون ہے۔ اس گھر کے رہنے والے ہی اہل بیت اطہار ہوئے۔ تو یہ بھی ہم آپ کو پہلے کی 2 مجلسوں میں بتا چکے ہیں کہ کیسے حضرت علی وہ پہلے شخص تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں گئے جب 600 میں ان کی پیدائش ہوئی AD میں، اور اس کے بعد حضرت فاطمہ صرف ان کا ہو گیا حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ، ان کی جو اولادیں ہیں امام حسن امام حسین، ان کو وقفے وقفے پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہچانواتے رہے
कि यही मेरे अल्लाह हैं। फिर हमने लास्ट आपकी जो बस पेनल्टी में क्लास मैजिस थी उसमें आपको डिस्कस किया था या आपके सामने पेश किया था कि कैसे हज़रत इब्राहीम ने दुआ मांगी अल्लाह से कि अल्लाह मेरी हज़रत इब्राहीम और हज़रत इस्माइल जब काबे की दीवारें ऊंची कर रहे थे तो उन्होंने दुआ करी कि सूरह बकरा मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि 124वीं 128वीं आयत है कि जब काबे की दीवारें बना रहे थे तो उन्होंने अल्लाह से दुआ करी कि अल्लाह हम दोनों को और हमारी जनरेशन को अपना परहेजगार बनाना और हमारी ही जनरेशन में जो जनरेशन होगी इसमें ऐसी रखना कि हम जो आपके रसूमात हैं इनको अदा करते रहें, नमाज रोज़ा हज ज़कात ये, और हम सही रास्ते पर रहें। तो फिर हमने आपको ये भी बताया था कि कैसे सूरह आल इमरान इससे सूरह की 33वीं आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनकी ये दुआ कबूल करी और फरमाया कि हमने चुन लिया है आदम को और नूह को और इसकी कौम को, कौम इब्राहीम और कौम इमरान को, जिसमें भी नबी मबूस होगा, जिनको यही वो सिलेक्टेड लोग हैं। बाकी लोगों से इनको दर्जा ऊपर फरमाया और कहा यही वो सिलेक्टेड लोग हैं अब जिनसे हमारे को आगे बढ़ना है, जिसमें ही नबूवत और जो दर्स देने वाले वक्फे वक्फे पर आते हैं। तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया था। फिर अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी आपको आपके सामने जिक्र हुआ था कि जब अल्लाह ने कहा कि ये रसूल हमने ये सूरह इब्राहीम 14वां सूरह कुरान का उसकी पहली आयत वो कहती हैं अलिफ लाम रा, ये वो किताब है जिसे हमने नाज़िल किया। अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या कह रहे हैं, इस किताब को हमने नाज़िल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाज़िल किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप पर नाज़िल किया है ना, जिससे कि आप ईमान लाने वालों को, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसको, जो ईमान लाना चाहते हैं उनको जुल्म से निकालें और जुल्म से निकाल के नूर की तरफ ले जाएं। ठीक है, लेकिन इसमें रज़ा किसकी होनी चाहिए, इसमें रज़ा होगी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की सुब्हानहू तआला की। अल्लाह की रज़ा होगी तभी वो जुल्म से नूर की तरफ आएंगे। तो ये भी एक बात इसमें हुई थी कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किताब के साथ किताब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मबूस हुई और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किताब उतरी, तो वो लेके जाएंगे लोगों को जुल्म से नूर की तरफ, और किन लोगों को, जो ईमान लाना चाहते हैं, है ना, ईमान लाना चाहते हैं उनको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जुल्म से नूर की तरफ ले जाएंगे। तो ये सिलसिला तो चलता रहेगा, सालों साल सब चलता रहेगा, जब तक दुनिया है तब तक चलेगा। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो 632 में वफात फरमा गए, पर्दे हो, मतलब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई, तो कोई ना कोई तो मोहम्मद होना चाहिए ना दुनिया में हर वक्त, वरना अगर मोहम्मद नहीं होगा तो ये आयत गलत हो जाती है, क्योंकि किताब खाली काफ़ी नहीं है। अगर किताब ही खाली काफ़ी होती तो कुरान की आयत ही ना आई होती। कुरान की आयत क्या कह रही कि हमने आप पर ये किताब नाजिल करी है, और क्यों नाजिल करी है, जिससे इस किताब में नूर है, और आप इस किताब के ज़रिए लोगों को जुल्म से नूर की तरफ ले जाएं। लेकिन काम तो किताब में है कि ये क्या करना है। जैसे मान लीजिए कोई डॉक्टर है, डायग्नोसिस तो उसको पता है कि इस बीमारी की ये दवाई है, लेकिन डायग्नोसिस तो वही करेगा और दवाई तो वही देगा ना कि कौन सी दवाई देनी है। तो एक मोहम्मद हर वक्त ज़रूरी है। तो इससे हमें क्या समझ में आता है कि जब हम जुल्म से नूर तक, या जब हम ईमान पर आना चाहें, तो हमें एक मोहम्मद की देखिए ज़रूरत ज़रूर है। अब हम आपका
ایک اور سورے کی طرف قرآن. اور دیکھیے یہ جو ہم یہاں پہ اس طرح سے مجلس کا سلسلہ چلتا ہے، اس میں آپ آگے آ جائیے، یہاں آ جاؤ پلیز، یہاں پہ بہت جگہ ہے، آگے آ جاؤ. نعرہ سلوات. آپ بھی آ جائیں. اور یہ جو مجلس کا سلسلہ میری جو کوشش ہے اللہ کامیاب کرے گا اس میں بس یہ چاہتا ہوں کہ ہماری قوم جو ہم شیعہ ہیں سچ میں اہل بیت سے جڑ جائے. اور اہل بیت کیا ہے؟ اہل بیت ہی قرآن ناقص ہے. قرآن سمجھنا ہے تو اہل بیت کے پاس آنا پڑے گا. تو قرآن اہل بیت کی کیا تعریف کر رہا ہے، قرآن کیا بتا رہا ہے. تو اب دیکھیے ایک اور سورہ ہے، آپ لوگ ہر جمعے کو ضرور سنتے ہوں گے جب پیچھے پڑھ رہے ہیں. آگے آ جاؤ، کل آپ بھی آگے آ جاؤ. تو وہ سورہ 62 سورہ ہے. دیکھیے یہ بھی اس بات کو کنفرم کرنے جا رہا ہے. آپ لوگوں کو لطف آئے گا، بہت دھیان سے سنیے. ہاف این آور اونلی، بہت زیادہ ٹائم آپ کا نہیں. بس لیکن میں یہ ضرور چاہتا ہوں کہ آپ لوگ قرآن سے ذرا ایک بار نا، جیسے میں نے آپ کو بتایا سورہ ابراہیم کی آیت بتائی، دعا حضرت ابراہیم کی سورہ بقرہ میں مانگی، تو قرآن ہی خود بتانے لگے گا کہ ہاں دیکھو تیسرے سورے میں جاؤ، اس کی 33ویں آیت کھولو، دیکھیے ان کی دعا قبول بھی ہو گئی. isn't it؟ تو اب سورہ ابراہیم ہے، تو سورہ ابراہیم کیا کہہ رہا ہے کہ آپ لوگوں کو ظلم سے نور کی طرف لے جائیں. آگے آ جائیں، یہاں آ جائیں. نعرہ سلوات. آپ ظلم سے نور کی طرف لے جائیں گے. تو اب آپ کو ایک محمد کی بھی تلاش ہونی چاہیے، ہے نا. لیکن اب اسی بات کو دیکھیے، ایک بات اور ہے، قرآن کی خاصیت کیا ہے. قرآن میں ایک آیت کو یا ایک جو انسٹرکشن ہے اللہ رب العزت کا، اس کو کئی طرح سے ریٹریٹ کیا. کیونکہ قرآن دیکھیں نازل کب سے ہونا شروع ہوا؟ 610 سے، ہے نا. جب 40 سال کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، 570 AD میں پیدا ہوئے تھے. ایک دم آسانی سے یاد رکھیے. 610 میں جب وہ 40 سال کے تھے تو قرآن نازل ہوا. تو کچھ لوگ 611-12 میں مسلمان بنے، اور کچھ لوگ فتح مکہ پہ مسلمان بنے 630 میں، ہے نا. تو یہ 20-22 سال کا جو ایک ٹائم پیریڈ ہے، تو کچھ آیتیں پہلے آئیں، کچھ آیتیں بعد میں آئیں. تو جب سورہ ابراہیم نازل ہوا تو کوئی کہہ سکتا ہے ارے اس وقت میرے سمے میں یہ آیت نہیں تھی کہ محمد ضروری ہے. اب سورہ اللہ نے کہا رکو، اب مدنی سورہ آ گیا. تو جو سورہ جمعہ ہے یہ دیکھیں مکی سورہ قرآن جو ہے 2 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے. کچھ سورہ مکی ہیں، کچھ سورہ مدنی. موسٹ آف دا سورہ آر مکی سورہ. مکی سورہ بہت چھوٹے چھوٹے ہیں، ان میں ڈر ہے اللہ کی توحید کے اوپر ہے. مدنی سورہ کیا ہے؟ مدنی سوروں میں رسالت ہے، جیسے سورہ بقرہ ہے، تو اس میں رسالت ہے کہ کیسے چلے گا اسلام، چلے گا کیسے. تو یہاں پہ سورہ جمعہ یہ مدنی سورہ. تو سورہ جمعہ میں اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں کہ میں نے ان جاہلوں میں، ان الٹریٹ لوگوں میں، انہی میں سے، یہ دوسری آیت میں پڑھ رہا ہوں 62 سورہ کی، آپ انہی میں سے ایک رسول چنا. اب وہ رسول کا کام کیا ہے؟ وہ رسول کیا کرتا ہے؟ یہ میری اس کتاب کی آیتیں پڑھتا ہے نا. آیتیں پڑھ کے کیا کرتا ہے؟ آیتیں پڑھتا ہے اور ان کو پاک کرتا ہے. انہی لوگوں کو، ان لوگوں کو جو مشرک ہیں ابھی تک یا جو کافر ہیں، ان کو پاک کرتا ہے. اور کیا کرتا ہے؟ اور کتاب و حکمت کی تعلیم دیتا ہے. اور اس سے پہلے تو یہ لوگ کھلی گمراہی میں تھے. تو دیکھیں ایک سورہ ابراہیم میں بتا دیا کہ یہ رسول کیا کرتے ہیں، جب یہ قرآن کی آیتوں کو پڑھتے ہیں اور سناتے ہیں تو لوگ پاک ہونے لگتے ہیں. تو کون پڑھے گا تب قرآن کی آیتیں؟ کون پڑھے گا تو لوگ پاک ہوں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی ہے نا. یہ نہیں کہا کہ کوئی بھی پڑھ دے تو وہ قرآن کی آیتیں پڑھ دے تو پاک ہو جائے گا. اب پھر آپ کو دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑ گئی نا، محمد کی ضرورت پڑ گئی. اور کیا کہہ رہے ہیں، اور یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. یہ آیت جو ہے قرآن جو کہتے ہیں نا پوری دنیا کے لیے آیا ہے، یہ آیت اس بات کو پروف کر رہی ہے. تیسری آیت ہے سورہ جمعہ کی، وہ یہ کیا کری، اور ہم نے ان رسول کو ان لوگوں کی طرف بھی بھیجا ہے. کن لوگوں کی طرف بھیجا ہے؟
جو ابھی تم مسلمانوں سے آ کے نہیں ملے اور وہ غالب ہے حکمت والا. 632 میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تو پھر بھی لوگ آتے رہیں گے, ملتے رہیں گے, تو ان کو پاک کون کرے گا؟ تو ان کو پاک کرنے کے لیے پھر آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورت پڑے گی. یہ جو کانسیپٹ ہے یہ اسلامی کانسیپٹ ہے, یہ شیعوں کا یا سنیوں کا یا اس کا اس کا کانسیپٹ, یہ اسلامی کانسیپٹ ہے کہ وہ اول نہ محمد, وہ اوسط نہ محمد, وہ آخر نہ محمد, وہ کل نہ محمد. ہر وقت ایک محمد کی ضرورت پڑے گی, ہے نا. تو اس میں گدھا حسین انجمن کا ایک شعر ہے, وہ جب ہم لوگ چھوٹے تھے, لوگ کے اتنے ہوں گے, تو شبیلیہ کی طرح شب بیداری ہو رہی تھی, تو اس میں ایک طرح تھی, تو اس میں یہ شعر کہا تھا سرور صاحب نے کہ تم لاکھ غلط سمجھو لیکن یہ حقیقت ہے. سنیے نا, بہت امپورٹنٹ, یہ جو ہم نے ابھی تک بولا ہے اس کا کل و جز ہے. تم لاکھ غلط سمجھو لیکن یہ حقیقت ہے, ہر دور کے سکے پر ایک مہر ایمان. تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت اتنے کام کرا رہا ہے, کیا کرا رہا ہے؟ لوگوں کو ظلم سے نور کی طرف لے جا رہا ہے, آیتیں پڑھوا کے لوگوں کو پاک کر رہا ہے. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے عوض میں کیا چاہتے ہیں؟ کہیں بھائی آگے آتے ہیں. صبح کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا, صبح کے ساتھ دل بولا, علی مولا, علی مولا, سمی بولی فلک بولا, علی مولا, علی مولا, سمی بولی فلک بولا, علی مولا, علی مولا. نعرے حیدری, نعرے سلوان. یہ جو جرنی ہے یہ بہت تیزی سے چل رہی ہے. ابھی ہم 62ویں سورے پہ تھے, اب ہم کس سورے پہ جا رہے ہیں؟ اب ہم 42ویں سورے پہ جا رہے ہیں, اور 42ویں سورے کا نام ہے الشورى. کیونکہ ابھی تک اللہ رب العزت نے کیا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیے آپ کو بتا دیا, تو کچھ اجرت ہونی چاہیے اس کی. تب اب اللہ کی پھر گائیڈنس آ رہی ہے. اللہ تو گائیڈ کرتا ہے نا قرآن کے ذریعے. اے محمد لوگوں سے کہہ دو, محمد صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا ہوں, تمہیں جنت دلا رہا ہوں, ہے نا. یہاں کوئی تھوڑا سا کام کر دیتا ہے تو مجھے یہ کر دو, مجھے وہ کر دو, اس کے یہ چارجز ہیں, اس کی وہ فیس ہے. یہ ہوتا ہے نا, ہمیں ڈرائیونگ لائسنس بنانا ہے تو یہ فیس ہے. ڈرائیونگ مطلب کار سے سڑک پہ چلنے کے لیے بھی فیس ہے نا. پھر ہم نے کار خرید لی تو رجسٹریشن کرا, اس کی بھی دنیا ہے نا یہ. اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ رب العزت کیا فرما رہا ہے شورا میں, کہہ رہا ہے اے محمد لوگوں سے کہہ دو کہ میں تم سے اس پر کوئی اجر نہیں مانگتا, کچھ نہیں مانگتا, لیکن کچھ مانگتا ہوں مگر اپنے قریبی رشتہ داروں سے محبت, جو میرے اہل البیت ہیں ان سے محبت کرو, بے شک اللہ معاف کرنے والا. آپ اگر ایمان لائے, ظلم سے نور کی طرف گئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نہیں مانگا. رسول اللہ میرے اہل البیت سے, میرے لوگوں سے, میرے اپنوں سے محبت کرو, ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ جو مسئلہ آتا ہے یا جو ایک پوائنٹ ہے کہ ہم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہمارا لائسنس ایشو کر دیجئے اور ہم فیس جمع کر دیں گے. لائسنس ایشو ہو گیا اور فیس نہیں جمع کرتی, لائسنس ایشو ہو گیا فیس نہیں, تو کیا ہوگا؟ اور ڈیبار کر دے گا, اور جہاں پکڑے گئے تو کیا ہوگا؟ نہیں آپ جائیے, غلط آ گئے, ابھی آپ کے پاس لائسنس نہیں ہے, آپ نے کار کی پوری رجسٹریشن چارجز نہیں جمع کرے, گاڑی نکال رہا ہے کی صورت سے کیش ان کے چیرولی کر کے ہوتا ہے نا, سر کہہ دیجیے پلیز گاڑی ایشو کر دے, وہ دن بہت امپورٹنٹ چل رہا ہے, امپورٹنٹ میں نکلنی ہے,
اب نکل آئی اور رجسٹریشن نہیں کرانے پڑتا، تو بینک کیا کہے گا آپ نے ہائپوتھیکیشن تو کرا دی ہے، پیسے تو دو گا، تو پھر جب لاگو نہیں ہے تو وہاں بھی لاگو نہیں ہے۔ تو اب اگر ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ایمان رکھتے ہیں، ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں، اللہ کی ہر گائیڈنس کو ہم فلفل کرتے ہیں، تو ہمیں اس کے چارجز پے کرنے ہیں۔ چارجز بہت چھوٹے سے ہیں، اہل بیت سے ہیں، جو رسول کے خدمتگار ہیں، جو ان سے محبت کرو۔ اب یہاں پہ ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو یہ آیت یہ کہہ رہی ہے کہ میرے قریبی رشتہ دار سے محبت کرو، تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی فرض ہے نا کہ پہچانوا تو دیں، ورنہ آپ ہمیں بتا دیتے، اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہمیں بتایا نہیں، اور قرآن سے بتا دیتے وہ حدیث وہ ضعیف ہے، وہ اتنے راوی ہیں، وہ صحیح جگہ سے نہیں آئی ہے، تو ہمیں آپ بتا دیتے، تو اب کیا کریں گے؟ اب اللہ رب العزت کیا کریں گے؟ چلیے قرآن سے ڈھونڈا جائے، تو جب ہم قرآن سے پھر ہم کہیں گے یہ قرآن ان کا معجز نما وہ معجزہ ہے نا، اللہ رب العزت نے ایک ہی جو اللہ رب العزت نے ایک ہی معجزہ دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اور بہت، لیکن یہ معجزہ وہ ہے جو کبھی ختم نہ ہونے والا ہے۔ ہم اسے کہیں گے یہ معجز نما قرآن ہمیں بتاؤ کہ وہ کون ہے جو سچ میں ان کے قریبی ہیں، تو کیا کریں گے؟ تو وہ کون سا سورہ آ جائے گا؟ آل عمران آ جائے گا سورہ، اور پھر آیت کون سی آ جائے گی؟ 61ویں آیت آ جائے گی، آیت مبائلہ۔ ہم لوگ جشن مناتے ہیں لیکن جانتے ہیں نا کہ قرآن کی وہ آیت ہے، اور کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت میں کہا جا رہا ہے؟ یہ جو نجران آئے ہیں آپ سے باتیں کرنے یا آپ سے کہہ رہے ہیں پروف دو، تو اب آپ ایک کام کریے، آپ اپنی عورتوں کو لائیے، ان سے لو اپنی عورتوں کو لائیں، آپ اپنے بیٹوں کو لے جائیے، ان سے لو اپنے بیٹوں کو لائیں، اور آپ اپنے نفس کو لائیے اور یہ اپنے نفسوں کو لے جائیں۔ تو اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیے، قرآن نے پورا موقع دے دیا کہ عاشورہ کی آیت جو ہے نا، جو 42ویں سورے کی 23ویں آیت کا پروف کوئی مانگے تو کہو آؤ آل عمران سورے پہ آ جاؤ، 61ویں آیت سن لو، اور وہ یہ کہہ رہی ہے کہ تیرے رسول بتا دیجیے وہ کون ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو لے کے حضرت فاطمہ کو لے کے گئے، صرف یہی میرے گھر کی عورتیں، ڈسپائٹ آف دا فیکٹ، آپ اس بات کو یاد رکھیے کہ اس وقت جب حضرت فاطمہ مباہلہ کے لیے میدان میں لی جائی جا رہی ہیں، تو اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کم سے کم 8 بیویاں گھر پہ ہیں، لیکن جب اللہ کہہ رہا ہے اپنی عورتوں کو لاؤ تو عورتیں کون آ رہی ہیں؟ پھر جب اللہ کہہ رہا ہے اپنے بیٹوں کو لاؤ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایسا نہیں بیٹے تھے حضرت ابراہیم کے، کم ایسا بھی تھا کہ بچپن ہی میں ہو سکتا اس وقت وہ ہوں بھی، لیکن بیٹوں میں صرف حسنین کو چنا ہے نا۔ اور جب اللہ نے یہ کہا کہ اپنے نفس کو لے کے آؤ، تو نفس کے لیے تو خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود تھے نا، تو بس حضرت علی کی کیوں ضرورت پڑی؟ کیونکہ وہ جانتے تھے جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں گا اگلا محمد تو یہی ہوگا نا۔ تو ناؤ اب ایوری تھنگ از کلیئر، پہلے بیت اطہار تک ہم لوگ پہنچ گئے۔ تو جب ہم اہل بیت اطہار تک پہنچ گئے تو اب دیکھیے جو انسٹرکشن ہے کہ میرے اہل بیت سے محبت کرو، اور نہ کرنے والوں کا اب کیا ہونے والا ہے؟ دیکھیے پھر ایک بہت ہی اسٹرنجنٹ آیت ہے سورہ آراف، قرآن کا 7واں سورہ ہے، کمپریہنسو سورہ ہے، بہت بڑا۔ وہ سورہ کہہ رہا ہے، اس کی 158ویں آیت دیکھیے، اور یہ مجلس یہ ہمارے رضوان بھائی آئے ہوئے ہیں، یہ ریکارڈ بھی کر رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے ہم تو اگر ایسے کسی درس میں یا مجلس میں جا رہے ہوتے تو پیپر پین ضرور لے کے جاتے کہ جو بولا جائے ہم لکھ لیں، لیکن ابھی ہماری قوم میں اتنی اویئرنیس نہیں ہے، انشاءاللہ آئے گی، اسی لیے ہم ریکارڈ کر کے ڈلوا بھی دیتے ہیں۔ یہ دیکھیے سورہ آراف 7واں سورہ 158 آیت کیا کہہ رہی ہے؟ اے نبی، لوگوں سے کہہ دیجئے کہ آپ
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رسول ہیں اور اللہ رب العزت کو ہی بلونگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, زمین اور آسمان جو کچھ بھی ہیں یہ اللہ نے بنائے ہیں اور صرف وہی عبادت کے لائق ہے. کرسٹل کلیئر ہو رہی ہے گائیڈنس. وہی زندگی دیتا ہے, وہی موت دیتا ہے. تو اللہ رب العزت اور رسول پر ایمان رکھو اور اللہ اور قرآن پر بھروسہ رکھو. جو کہ اللہ پہ بھی بھروسہ رکھتے ہیں, اس قرآن پہ بھروسہ رکھتے ہیں, اس رسول کی اطاعت کرو. اطاعت کرنی ہے کس کی؟ رسول کی. کتاب گائیڈنس ہے قرآن میں, اطاعت کرنی ہے رسول کی تاکہ ہدایت پر رہو. وہ جیسے ایک لوگوں کا کانسیپٹ ہے کہ نہیں قرآن کافی ہے, قرآن میں تو ساری ہدایتیں آ گئی, ہم پڑھ کے ہم اس کو سمجھ لیتے ہیں. لیکن بھائی قرآن ہی کہہ رہا ہے کہ یہ کافی نہیں ہے, اس کے لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کافی ہے. اب اس کی ایک اور آیت دیکھ لیجیے, سورہ نور کی, سورہ نور 24واں سورہ ہے. اس میں بتایا بھی کہ اللہ نور کیسے ہے. پڑھیے گا, رسول کی ہدایت کو ہلکے میں مت لینا. دیکھیے جو اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایتوں کو, رسول کی ہدایتیں کس کی؟ اللہ رب العزت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو کہا ہے اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. ان کی ہدایتوں کو ہلکے میں مت جانو جیسے دوسروں کی ہدایتوں کو سمجھتے ہو. یعنی وہ کرنے کا کر لینا نہیں, وہ الگ ہے. رسول اللہ علیہ وسلم الگ ہے. اللہ رب العزت بہت خوب جانتا ہے جو دوسروں کے پیچھے چھپ جاتے ہیں. نہیں میں تو مان رہا ہوں لیکن وہی مان میرے پڑوسی ہے نا, یہ تھوڑا سا بیکار ہے, میں تو مانوں. تو سن لو کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی کریں گے تو ہوشیار رہنا, ان پر کوئی بھی مصیبت آ سکتی ہے یا ان پر دردناک عذاب آ سکتا ہے. سورہ نور کی 63ویں آیت کلیئر کٹ بتا رہی ہے اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں مانو گے تو خطرے میں آ گئے. پھر سنیے سورہ آل عمران کی 31ویں آیت, یہ نبی کہہ دیجئے تم سچ میں اللہ رب العزت سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو. اللہ رب العزت تم سے محبت کرے گا اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا. محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کرنی ہے. گناہ کون معاف کر رہا ہے؟ اللہ گناہ معاف کر رہا ہے کیونکہ اللہ بخشنے والا ہے. لیکن محبت کس کی سے کرنی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرنی ہے. پھر دیکھیے سورہ احزاب, یہ 33واں سورہ ہے, ون آف دا موسٹ بیوٹیفل سورہ. سورہ احزاب میں پورے خندق جو جنگ ہوئی تھی نا, اس کی شروع کی جو آیتیں ہیں وہ پورے جنگ خندق. اگر آپ جنگ خندق قرآن سے سمجھنا چاہتے ہیں تو آپ کو سورہ احزاب پڑھنا پڑے گا. اس میں 21ویں آیت ہے, بے شک اللہ رب العزت کو رسول تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے. اللہ رب العزت نے بہترین نمونہ عمل کس کو بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. اور ہر اس شخص کے لیے جو اللہ اور آخرت پہ یقین رکھتا ہے اور اللہ رب العزت کو کثرت سے یاد کرتا ہے. اگر آپ جو ہے کیا چاہتے ہیں ہم کیسے بن جائیں, ہم کیسے ہو جائیں, تو نمونہ عمل محمد اول ہونا, اوسط ہونا اور کل ہونا. کسی کو بھی چن لیجیے, سارے ایک جیسے نکلیں. تو ابھی اب ختم کی طرف ہم بڑھ رہے ہیں. تو یہاں تو آپ کی یہ جیسے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیا کہ اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بہترین نمونہ عمل ہیں. اب ہم آپ کو, آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو سورہ کون سا پڑھتے ہیں؟ سورہ فاتحہ. فاتحہ مطلب بگننگ. ایک بات یاد رکھیے گا, میرے پاس ٹائم بہت زیادہ نہیں ہے لیکن میں چاہتا تھا کہ میں اس کے اوپر ضرور آپ لوگوں کو خطاب کروں کہ سورہ فاتحہ جو ہے بیسیکلی اس کا ایکسپلینیشن کیا ہے. یہ میں بہت ہی امپورٹنٹ بات کہہ رہا ہوں اور بہت سوچ سمجھنے اور بہت پڑھنے کے بعد کہہ رہا ہوں. سورہ فاتحہ کو اگر آپ کو سمجھنا ہے تو قرآن کو پڑھنا پڑے گا. یہ بہت
ہم سے اللہ 17 بار پڑھواتا ہے. دیکھیے یہ جو 7 آیتیں قرآن میں بھی ذکر ہے, وہ جو ہم نے تمہیں 7 آیتیں جن کو تم دورا کے پڑھتے ہو, وہ بہت امپورٹنٹ آیتیں ہیں. وہ کیا آیت ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین. اب یہ جو ایک ورڈ ہے, میں نے کوشش کری تھی, تو جب میں رب العالمین کی طرف گیا نا, تو جب میں نے قرآن میں اس کو سرچ کرنے کی کوشش کری, 21 آیتیں ملی جو رب العالمین کو ایکسپلین کر رہی ہیں. یہ تو بہت جو لال صاحب یہاں خامسا کرتے ہیں, میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اس طرح کا کوئی ٹاپک اگلے خامسے میں آئے, کیونکہ what I have generally observed, جب ہم کسی مولانا کو کوئی ٹاپک دیتے ہیں نا کہ آپ اس ٹاپک پہ مجلس پڑھیے, تو وہ اس ٹاپک پہ تو وہ مولانا جب اپنا مطلب, میں کسی کو کہہ نہیں رہا ہوں, جنرلی میں نے دیکھا ہے جب خطاب شروع ہوتا ہے تو وہ کوئی ایک آیت پڑھ دی جائے گی اس کے, اب وہ کہ آج کا ٹاپک یہ اور ہم یہ پڑھنا ہے. پتہ چلا کہ 5 گھنٹے ہو گئے ٹوٹل مجلس ہوتے ہوئے, اور اس کی مطلب پوری جیسے کہتے ہیں نا تشنگی رہ گئی. وہ ٹاپک جو ہے نا وہ تشنا ہی رہ گئے ہیں. ہم سوچ کے تو کہتے ہیں آپ پتہ کریں گے, آج ہمیں پتہ چل جائے گا. جیسے ابھی آپ لوگ یہاں بیٹھے ہوئے نا, تو ہم آپ سے ادھر ادھر کی تو کوئی بات نہیں کر رہے نا. ٹھیک ہے, آپ سارے لوگ اس دنیا پہ رہتے ہیں, آپ اپنے اپنے مسئلوں میں الجھے ہوئے ہوں گے, اپنی اپنی چیزیں کر رہے ہوں گے, تو ہم تو کوئی ہوتے نہیں ہیں. دیکھو درس دینے کا کام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, اس کے علاوہ درس دینے کے لیے ہم لوگ کچھ بھی نہیں ہوتے ہیں. ہم لوگ کا ہم یہ ضرور کہہ سکتے ہیں, اگر وہ بھی اللہ نے ہمیں اتنی سکت دے دے, ہمیں اتنی گائیڈ کر دے کہ ہم قرآن سے کس طرح سے جڑ جائیں, اور اپنی امت کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے, اس کو قرآن سے کیسے جوڑ دیں. اگر یہ قرآن سے جڑ جاتی ہے تو بہت ساری چیزیں اس کے اندر, یہ کیونکہ قرآن دیکھیں نا پاک کرتا ہے آپ کے اندر جو بھی رچ ہے, جو بھی گندگی ہے. آپ جب نماز پڑھتے ہیں تو پاک ہونے لگتا ہے, وضو کرتے ہیں, دماغ کو کنسنٹریٹ کرتے ہیں. تو میں نے آپ کو اب وہاں پہ آتا ہے میٹر یہ ہے, اہدنا الصراط المستقیم. آپ سارے لوگ 6 آیت ہے قرآن کی, اس کو کہتے ہوں گے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اہدنا الصراط المستقیم, اے اللہ ہمیں سیدھی راہ پہ دکھا یا رکھ, واٹ ایور کون سا ترجمہ آپ کر رہے ہیں آپ سمجھ سکتے. مطلب سیدھی راہ کی بات ہوئی ہے نا, صراط المستقیم. اب صراط المستقیم کیا ہے, اور صراط المستقیم پہ کون ہے, اس کا جواب کہاں سے آنا چاہیے بتائیے. کوئی حدیث دے گی یا کوئی روایت دے گی, کون دے گا اس کا جواب؟ قرآن کی بات ہے, قرآن جواب دے گا. مانتے ہیں نا سب اتنے آپ لوگ. اب جیسے یہ آج 3rd مجلس ہے, جیسے یہ پہلی مجلس سے آ رہے ہیں, یا باقر بھائی پہلی مجلس سے آ رہے ہیں, بھائی صاحب آ رہے ہیں, تو ابھی آپ لوگوں کو یہ تو لگنے لگا ہوگا نا کہ قرآن میں جواب موجود ہے, ہمیں ادھر ادھر نہیں بھاگنا. اب ہم کیسے پتہ لگائیں گے صراط المستقیم کیا ہے؟ پہلی چیز وہ صراط المستقیم کیا ہے اور اس پہ کون ہے. صراط المستقیم کیا ہے, بس میرے خیال سے 10 منٹ تو ہے, سچ میں آپ لطف اندوز ہو کے. اور اب جب آپ الحمدللہ رب العالمین پڑھیں گے تو آپ کو بلیو میں یاد رکھیں گے. آپ جب اس پوائنٹ پر آئیں گے اہدنا صراط المستقیم, تو صراط المستقیم کی جب میں نے کوشش کری دیکھیے جاننے کے لیے, تو میرے کو اتنی ساری آیتیں پڑھنی پڑی. 35 ہے قرآن. سورے کتنے دیکھنے پڑے؟ 20 سورے. قرآن کے 20 سوروں میں 35 آیتوں میں یہ بتایا گیا ہے صراط المستقیم کیا ہے. اچھا, اور کمال دیکھیے قرآن کا, قرآن میں حضرت عیسیٰ بھی بتا رہے ہیں کہ صراط المستقیم کیا ہے. جب قرآن کے ہمیں پچھلے لوگوں کے واقعے بھی سناتے ہیں نا, اس میں حضرت عیسیٰ بھی بتا رہے ہیں. تو میں کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں, لیکن دھیان رکھیے 20 سورے ہیں. سورہ فاتحہ ہے, سورہ بقرہ, آل عمران ہے, النساء ہے, المائدہ ہے, انعام ہے, الاعراف. انعام میں بہت کلیئر کٹ دیا ہوا ہے,
العراف ہے, یونس ہے, ہود, ابراہیم, ہجر, نحل, مریم, طٰہٰ, حج, مومنون, نور, سبا, یاسین, اشورا. اتنے سوروں کی 35 آیتیں پڑھنے کے بعد اور جب آپ اب دیکھو ہم لوگ تو عربی جانتے نہیں ہیں بھائی, جب اس عربی کو اس کے اوپر ورڈ پہ رکھو, عربی کے ورڈ پہ کرسر کو لے جاؤ تو اس کے وہ مطلب بتاتا ہے. اب وہ مطلب کس طرح سے دیکھیں گے تو اس کے لیے یو ہیو فردر گو ٹو 8 لوگ جو ہیں اس کے جو تفسیر کر رہے ہیں, ان 8 کو سلیکٹ کرو. اب ان کو 8 لوگوں کو پڑھو تو سمجھ میں آئے گا یہ کیا مطلب نکل رہا ہے. جیسے ایک اور کنفیوژن, سورہ مائدہ کی 5ویں آیت ہے, اس میں وضو کرنے کا طریقہ لکھا ہے, کلیئر کٹ لکھا ہے کہ تمہیں مسح کرنا ہے سر کا اور پیروں کا. مطلب یہی نکل رہا ہے مسح. انفارچونیٹلی اس کا ٹرانسلیشن جب آپ دیکھیں گے تو اس میں نکلے گا پیر دھو لو, پیر دھو لو, پیر دھو لو. تو اس لیے بہت محنت کرنی پڑے گی, لیکن ہم دیکھیے آپ کو پڑھ دیتے ہیں تو آپ کو سمجھ لیجیے گا تو آپ کو اچھا لگے گا. آپ سن لیجیے کیا ہے. تو ایک تو انعام میں نے آپ کو بولا تھا, ایک بہت اچھے سے سمجھ لیجیے گا. یہ سارے لوگ جو یہاں پہ بیٹھے ہیں, اگر ہم یہ جو میں بات آپ کو ابھی کہنے جا رہا ہوں, سورہ انعام کی 151 آیت ہے, 152 آیت ہے, 153 آیت ہے, 151, 152, 153, یہ 3 آیتوں میں صراط المستقیم اللہ نے ایک دم کھول کے بتا دی ہے. پہلی کیا ہے صراط المستقیم؟ پہلی صراط المستقیم یاد رکھ لو, شرک نہ کرو. شرک کرنا مطلب اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا. مدد مانگنا ہے اللہ سے مانگنا ہے. اب ہم کہیں کہ ارے فہیم بھائی آپ ہی کر دیجئے میری مدد, ہمیں معلوم ہے آپ کے بہت اچھے ریلیشن ہیں. تو ایک لیول پہ جانے کے بعد نا یہ بھی شرک میں پانے والا. اس اللہ کی وحدانیت کا جو ہمارے 14 معصومین نے, جو ہمارے اماموں نے جو ذکر کیا ہے نا, اللہ کی وحدانیت کا. لاسٹ مجلس میں نے بتایا تھا آپ کو امام حسین کیسے اللہ رب العزت سے دعا کر رہے ہیں ایٹ دا ٹائم آف, جس وقت ان کو شہید کیا اس وقت کیا دعا کر رہے ہیں, وحدانیت کیا ہوتی ہے. تو سب سے امپورٹنٹ بات جو بتایا ہے صراط المستقیم کا وہ یہ ہے کہ شرک نہ کرو, ٹھیک ہے. اور دوسری بات کیا ہے, اپنے ماں باپ سے بدسلوکی نہ کرو. یہ صراط المستقیم ابھی میں نے آپ کو کیول ایک سورے کی 3 آیتیں بتائی, 151, 152, 153. پھر کیا ہے, مفلسی کے ڈر سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو, ٹھیک ہے. پھر بے حیائی کا کوئی کام نہ کرو, وہ چاہے چھپا ہوا ہو یا کھلا ہوا. آپ کے نفس سے زیادہ نہیں سمجھتا نا کوئی کہ ہم کیا کام کر رہے ہیں. اس کے بعد کیا کرو, ایک بہت ہی امپورٹنٹ ہے, یتیم کے مال کی طرف نظر بھی مت ڈالو. یتیم کے مال کی طرف نگاہ بھی نہ کرنا. ہم سارے لوگ اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ خدا نہ کرے خدا ہم سے کہیں یہ گناہ تو نہیں ہو گیا کہیں, پھر اس کی کوئی معافی ہے نہیں. اگر کوئی یہ سوچ لے کہ ہم فلاح پا جائیں گے تو پھر وہ ٹھیک ہے, وہ تو اس کو دیکھ کے کسی کو سننا ہو کہ ہمیں جنت جانے کے 2 طریقے بتا دے گا, یہ کر لو آپ جنت چلے جاؤ. ٹو بی ویری آنیسٹ, قرآن کے حساب سے تو آپ کو نہیں کرنا. پھر کیا نہیں کرنا ہے آپ کو, ناپ تول انصاف کے ساتھ کرنا. تو یہاں ناپ تول کا مطلب سمجھ رہے ہیں آپ؟ ناپ تول تو ایک بنیا کرے گا. ہماری ناپ تول کیا ہوئی, میں بینک میں کام کرتا ہوں, جو میرے پاس فائل آئے اس کا جوڈیشیس ڈسپوزل ہونا چاہیے. یہی تو میرا ناپ تول ہے نا. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ اس میں میں دیکھوں یہ کس کا ہے, یہ کیوں آیا ہے, ٹھیک ہے. اور کیا کرو, تو ہر آدمی کا اپنا کام ہے, اس کو پراپرلی انجام دو. سپوز یو آر ڈوئنگ, آپ کسی فیکٹری میں کام کر رہے ہیں, آپ کہیں ہمارے پر لاگو نہیں ہوتی ہے, ہم تو ناپ تول نہیں کرتے. نہیں, آپ کو جس چیز کے پیسے مل رہے ہیں, جو سیلری مل رہی ہے آپ کو, وہ کام آپ انجام دے رہے ہو یا نہیں انجام دے رہے ہو. پھر کیا ہے, اور ایک اور دوسری بڑی بات ہے,
کہ اطہر بھائی کو کیا اچھا لگتا ہے یہ نہیں بولنا ہے، انصاف کیا کہتا ہے وہ بولنا ہے۔ تو سمجھ میں آ رہی ہیں 6 چیزیں؟ تو یہ سورہ انعام اللہ کی گائیڈنس ہے، یہ صراط المستقیم یہ ہے کہ لوگوں کو خوش کرنے کے لیے نہیں بولنا ہے، جو سچ ہے وہ بولنا ہے۔ ابھی ہم یہ بول رہے ہیں تو اللہ میزم بھائی ناراض ہو جائیں گے، تو میزم بھائی کو خوش کرنے کے لیے یہ دنیا پہ بھیجے گئے کہ اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے۔ پھر اس کو کنکلوڈ کیسے اللہ کہہ رہے ہیں؟ اور یہی وہ سیدھا راستہ ہے جس جو تمہیں پرہیزگار بنا دے، ٹھیک ہے؟ پھر دیکھیے سورہ یاسین سنا ہوگا آپ لوگوں نے، اس کی 61 آیت، صرف میری عبادت کرنا یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ الحجر، یہاں پہ دیکھیے شیطان بھی پناہ مانگ جائے گا، جو لوگ سیدھے راستے پر ہیں شیطان نے بھی اس سے ہاتھ جوڑ لیے ہیں۔ اس کی 40ویں آیت ہے، شیطان کہہ رہا ہے میں سارے لوگوں کو تو بہکا لوں گا لیکن اے اللہ تیرے خاص بندوں کو نہیں بہکا پاؤں گا۔ اب اس کے اوپر 41ویں آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں بس تو میرے تک پہنچنے کا وہی سیدھا راستہ ہے جس کو بولے نہیں کہ وہ شیطان بھی نہ بہکا پائے آپ کو۔ شیطان نے بہکا دیا، میں تو بہت شریف آدمی تھا، تو کیا بتاؤں لالچ آ گئی۔ سورہ نحل 76ویں آیت، وہ شخص جو لوگوں کو انصاف کرنے کا حکم دیتا ہے خود بھی سیدھے راستے پر چلتا ہے، یہی سیدھا راستہ ہے۔ اب دیکھیے حضرت میں نے کہا تھا حضرت عیسیٰ بھی بتائیں گے سیدھا راستہ کیا ہے، اللہ نے جو ان کو بتایا ہے۔ سورہ مریم 36ویں آیت، حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں اور بے شک اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے۔ تو جو لوگ ان کو بیٹا اور وہ بنائے تو ان کے لیے یہ کلیئر کٹ گائیڈ لائنس ہے، تو اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر حضرت عیسیٰ کہہ رہے ہیں زخرف سورہ میں 64ویں آیت، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہی میرا اور تمہارا پروردگار ہے، بس اسی کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ سورہ بقرہ، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے پر چلاتا ہے۔ یہ آیت سے بہت سارے لوگ بچنا چاہتے ہیں۔ اللہ صرف نافرمانوں کو ہی سیدھے راستے پر نہیں چلنے کا حکم دیتا۔ ایک بات سمجھ لیجیے، نہیں ہو اللہ نے تو اگر میرے دل میں ڈال دیا ہوتا تو اس کا مطلب آپ نافرمان ہو۔ اگر آپ یہ سیدھے راستے پر نہیں چل رہے ہو اس کا مطلب آپ وہ گڑبڑ اور کہیں اور جا کے ڈالنا چاہ رہے ہو، وہ نہیں چلے گا، وہ غلط ہے۔ سلوات دیکھتے بس آخری ایک آیت سن لیے، آل عمران کی 30ویں آیت ہے، بے شک 51 آیت ہے، بے شک اللہ رب العزت ہی ہمارا رب ہے، اسی کی عبادت کرو، وہی سیدھا راستہ ہے۔ ٹھیک ہے، سیدھا راستہ کلیئر ہو جائے گا آپ لوگ۔ اب سیدھے راستے پر کون ہے ہم قرآن سے پوچھیں۔ ابھی یہ دیکھیے یہ مجلس 4-5 گھنٹے کی ہو سکتی ہے اگر ہم ان ایک ایک آیتوں کو ڈسکس کرنے لگے۔ صرف کون سی چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کی 6ٹھی آیت پر ہے نا صفدر بھائی، 6ٹھی آیت پر ہم رکے ہوئے ہیں ابھی۔ اہدنا الصراط المستقیم کو ہم اس کو اور بھی کسی لیول تک لے جا سکتے ہیں، لیکن اب ہم یہ اگر جاننا چاہیں کہ صراط المستقیم پر کون ہے یہ بھی تو جاننا چاہیں گے نا، تو پھر کسی سے پوچھیں گے؟ قرآن سے پوچھیں گے۔ قرآن کہاں لے کے جائے گا آپ کو؟ 36واں سورہ یاسین۔ وہ سورہ کیا فرما رہا ہے؟ یاسین۔ جیسے ہم کبھی اپنے بہت چاہنے والے کو پیار سے نام نہیں لیتے، میرا بچہ، میرا بھیا، اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا یاسین۔ قسم ہے قرآن کی جو کہ حکمت سے بھرا ہوا ہے، قسم کھانے والا وہ ہے رب۔ اے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یقیناً تم پیغمبروں میں سے ہو۔ اب اس کی 14ویں آیت نے آپ کی وہ جو کلمہ ہے اس کو سالو کر دیا اور سیدھے راستے پر آپ کو بھیج دیا۔ نعرہ حیدری
وہ سیدھا راستہ جو حضرت آدم کا ہے اور وہی موسیٰ کا ہے, وہی عیسیٰ کا ہے, وہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس سیدھے راستے پر اللہ نے مہر لگا دی کس کی؟ تم ہو. اب کنکلوڈنگ پارٹ صراط الذین انعمت علیہم, half of the ayat, صراط الذین انعمت علیہم, ان کے راستے پر چلاؤ ہمیں. آپ دعا مانگتے ہو نا اللہ سے جب پڑھ لو تو, جن پہ تم نے رحمتیں نازل کریں. تو اب اس کو کون بتل پائے گا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتائیے نا وہ کون ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتا تو چکے ہیں, سورہ آل عمران کی 61ویں آیت میں تمہیں ملوا بھی چکے ہیں. کیا کہنے ٹھیک ہے, بابا سے بلند جا رہے آل عمران کی 30ویں آیت میں تم سے ملوا بھی چکے ہیں. اور کہاں ملوا چکے ہیں؟ اور ہم نے تمہیں ملوایا حدیث قصہ کے ذریعے کہ اس چادر میں جو ہیں وہی میرے اہل بیت ہیں اور یہی سیدھے راستے ہیں. اور کب پہچنوایا؟ اور ہم نے تب پہچنوایا, موبائلے میں تو 361 میں پہچنوایا, چادری حدیث قصہ کے ذریعے چادر کے اندر جو تھی ان کے ذریعے پہچنوایا. اور ہم نے کب پہچنوایا؟ اور ہم روز تمہیں, تم جب سب پیچھے میرے چل رہے ہوتے تھے تو صبح کی نماز کے سمے, چلو اندھیرا رہتا ہو تم گھر نہ پہچانے ہو, تو دوپہر کے 12 بجے کی ظہر کے ٹائم کو پہچانتے ہو گے کہ یہ فاطمہ کا گھر ہے, اور میں یہاں کھڑے ہو کے سلوات بھیجتا ہوں, میں یہاں پہ کھڑے ہو کے سلام بھیجتا ہوں, میں کہتا ہوں یہی وہ اہل بیت ہیں اللہ جو ان سے محبت کرے اس سے تو محبت کرنا. پہچنوا دیا نا. یہاں تک کا سلسلہ آج کا یہیں پر تمام ہوتا ہے. یہ تو اہل بیت اطہار. لیکن دیکھیے کرشمہ ہے یا کیا سکھانا چاہتا ہے اللہ آپ کو. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مباہلے میں جو کیا امام حسین کربلا میں کرنا, امام حسین علیہ السلام سے جب کہا گیا اپنی عورتوں کو لے کے آؤ, حضرت زینب کو لیا, ام لیلہ کو لیا, حضرت کلثوم کو لیا اپنے ساتھ گئے. اور جب کہا اپنے بیٹوں کو لاؤ, اپنے جوان بیٹے کو لے کے چلے گئے, اور 6 مہینے بچے کو لے کے چلے گئے. بیٹے آ گئے. اب کہا, اور دیکھیے اس میں ایک چیز اور ہوتا ہے, جو جب بنی ہاشم کی شہادت شروع ہوئی ہے 10 محرم کو, تو سب سے پہلی شہادت حضرت علی اکبر علیہ السلام کی, فرسٹ شہادت, پہلی شہادت اپنے بیٹے کی اور آخری کی. بس حضرت علی اصغر کے بعد ایک حضرت عبداللہ تھے, امام حسن علیہ السلام کے بیٹے چھوٹے تھے, تو جب مار رہا تھا تو بھاگ آئے تھے, ہاتھ پر پڑھا دیا تھا. اور ایک اور تھا بچہ, اور وہ ان کا تھا مسلم ابن عقیل کی اولاد میں سے. ادروائز پہلی اور آخری بنی ہاشم کی شہادت اور رسول امام حسین کے بیٹے کی, اور اپنے نفس کو, اپنے بھائی کو لے کے حضرت عباس علیہ السلام. اور اس کے بعد آپ لوگ سب جانتے ہی ہیں وہاں کیا ہوا. اور آج جیسے حضرت سکینہ کا کو یاد کیا جا رہا ہے, ان سے پہلے بھی جو لوگوں نے پڑھنے کو بھی بہت ہے, میرا بھی بہت تکلیف میں ہوں تھوڑا, لیکن اللہ رب العزت جو تکلیف جس کسی پر اس کی کیپیسٹی سے زیادہ تو کچھ نہیں دیتا. ٹھیک ہے, تو لیکن مصائب حضرت سکینہ کے حال کے شعر ہے جو ماتم ٹائپ کا ہے, وہی میں سنا دیتا ہوں, اسی میں آپ رو لیجیے گا اور مصائب سن لیجیے. زندان سے اٹھا ہے سکینہ گزر گئی, تھی لاڈلی جو شاہ شہیدان کی مر گئی. اب ہے فغان کا شورنا
آواز اللہ تک ہم ملنے کی آرزو ہے، قدر سے نہ کشم کر، نوحہ جو روز کرتی تھی وہ نوحہ زر گئی، نالے رباب کرتی ہیں زینب ہے بے قرار، ماتم گناہ ہے بیبیاں سجاد سوبا، کہتے ہیں رو کے بائی سکینہ کدھر گئی، زندہ سے اٹھا ہے سکینہ گزر گئی، التماس